السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ اور ڈاکٹر صاحب کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ کہیں بھی نہیں ہوں، ادھر ہی ہوں، گھر پر ہوں فی الحال۔ نہیں آپ کی کبھی پتہ نہیں چکوال، اور کبھی پتہ نہیں کیا، کبھی کہاں۔ کل سر گیا ہوا تھا جیلم، اچھا، اچانک بس جیلم گئے؟ ایمرجنسی تھا۔ وہ میرے چاچو ہیں تو ان کی طبیعت کافی جو ہے خراب تھی، بہت زیادہ۔ اچھا اچھا، پھر صحیح۔ گیا ان کو لے کے تو رات کو 9:30 بجے واپس جناب یہ آ گئے تھے۔ اب وہ ادھر ہی ہیں، میرے پاس ہی ہیں، تو آج ان کی کچھ طبیعت جو ہے وہ جو ہے سیٹنگ میں آئی ہے، وہ جانا پڑ گیا تھا بس کل۔ اچھا اچھا، میں نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کہاں پاکستان میں چکر وکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ نہیں سر، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، فارغ ہی نہیں ہوتا، بس یہ اچھا، اچانک آ جاتے ہیں، بس پھر کیا کریں، نکلنا پڑتا ہے، پھر کیا کریں، دیکھنا پڑتا ہاں یہ باتیں تو ہیں۔ ہے۔ ویسے میں نہیں نکلتا اتنا، اچھا، زیادہ نہیں گھومتے پھرتے، میری طرح ہی ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنی روٹین جو ہے وہ ٹف ہے، اتنی ٹف روٹین ہے کہ چھوڑ ہی نہیں آپ۔ اچھا، صبح صبح سے لے کر شام تک ہاسپٹل، پھر کیا کہتے ہیں اپنے کلینک، اور پھر بس وہ بھی فارمیسی کے کیا کہتے ایگزام ہونے والے ہیں، تو اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی تیاری، تو بس بھاگم بھاگ ہی ہے، زندگی میری چل رہی ہے۔ لگے ہوئے ہر طرف ہیں، اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ جی، اور کون ہے آج؟ ربیہ ناز ہے۔ ربیہ ناز کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج آپ دو ہی ہیں، باقی سارے پبلک کہاں ہیں؟ جی ربیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ سر باقی جو ہے نا وہ پوزیشنوں کی خوشی میں نا وہ سیلیبریشن جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، وہ اسی لیے نہیں آ رہے ان دنوں۔ ابھی تک ان کی سیلیبریشن پوری نہیں ہوئی کیا؟ سر وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی، وہ تو 1-2 دن ظاہری بات لگیں گے نا، اور مزید اچھا، ایک دو ہاں دن تو ہو گئے میرے خیال، ابھی بھی 2 دن اور لگیں گے۔ 2-4 دن لگیں گے نا، اور کیونکہ ان کو اصل میں یقین ہی نہیں تھا نا کہ اچھا، تو آ گئی۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا کوئی کنفیوژن دور ہوئی، یا پیپر وغیرہ سینڈ کیے جائیں گروپ میں؟ کچھ اس سلسلے میں اگر کوئی میری خدمات ہوں تو آپ بتائیں ضرور۔ آپ کی باتیں تو آگے میں نے پہنچا دی تھی۔ آپ نے سر پہنچا دی، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا ابھی تک۔ اب دیکھ لیں، جمعہ بھی گزر گیا، ہفتہ بھی گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، آج پھر سوموار ہے، تو انہوں نے نہیں کوئی اصل میں کوئی انہوں نے سارا میرے ذمہ ہاں، انہوں نے سارا میرے ذمہ لگا دیے تھے کہ آپ آپ نے ان سے۔ ضرور کرنی، پر آپ نے سر ہمارے تابے دار، آپ نے جیسے کہنا، ہم نے آپ کو تو انکار ہے ہی نہیں۔ ہاں تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھنے، یعنی جو بھی خدشات ہیں تو وہ ان کے بالکل سب کے دور کر دیے جائیں گے۔ اگر کہتے ہیں بھی گروپ میں سینڈ کر دیے جائیں، پیپر سینڈ کر دیں گے، اگر پرسنل کسی کو کرنا ہے تو وہ بھی کر دیں گے۔ میں نے کہا چلے میں پیر والے دن پوچھ لوں گا ساتھیوں سے۔ چلیں آپ دیکھ لیں، جیسے بہتر سمجھیں کر لیں۔ نہیں آپ بتائیں نا کیا کرنا چاہیے؟ ربیہ بتائیں جی۔ ربیہ ہے؟ جی جی، ربیہ ناز آن لائن ہے۔ ہاں ربیہ، ربیہ آواز آ رہی؟ ایک منٹ ٹھہریں، یہ میسج بھی لگا ہوا ہے، ربیہ کا نام لگا ہوا کہ مائک ایشو ہے سر، عظما کی لائٹ نہیں ہے اور میرا مائک ایشو ہے، اچھا، عظما کی لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے؟ اور ان کا مائک ایشو ہے۔ چلیں پھر آپ ٹیپ کر کے بتا دیں کہ کیا کیا جائے، سر جو پوچھ رہے ہیں۔ اور وہ عظما شادی کہاں ہے؟ عظما کہہ رہی ہے کہ ان کا مائک خراب ہے، یعنی ان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کی لائٹ نہیں ہے۔ اچھا، عظما کی لائٹ نہیں ہے، صحیح صحیح۔ وہ کہہ اصل میں رہی ہیں زیادہ بس تر ٹھیک ہے،
कोई इशू नहीं है, बस जो हो गया वो ठीक है, चलने में, फिर कोई नहीं, कोई यार छोड़ें, रहने दें, हमें आप पे अंधा एतमाद है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लेकिन वक्ती तो और ज़ाहिर बात है, हमें भी अफसोस हुआ है, मुझे भी दुख हुआ है। तो आप भी बेहतर समझते हैं, देख लें कि कितनी मेरी अटेंडेंस थी और कितना मेरा नॉलेज था, उसके बावजूद ये आप बेहतर बार जो है वो समझ सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं वाली है। बात, पेपर है, आपने बस कह दिया तो ठीक है, बस। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी कंफ्यूजन है दूर करनी चाहिए ना। मैं तो खुद इस हक में हूँ। मैं तो मुफ्ती फरहान साहब ने फिर हैंड ओवर दिया था, उन्होंने कहा देख लें जो इशू है ना सारे वो आप पूछ लें, फिर उसके बाद भले पर्सनल तौर पे किसी से करना हो या ग्रुप वाइज करना हो तो वो आपको इख्तियार है। तो वो भी इंशाल्लाह कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ताकि पेपर सबको तसल्ली। सेंड, पेपर ही कर दें, सेंड 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 कर दें, उनके भी कर दें, हमारे भी कर दें, कि हमें भी पता चले कि हमारी कहाँ का मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना, ताकि हाँ नेक्स्ट बंदा वो मिस्टेक को जो है रिकवर करने की कोशिश करे। हाँ, ये बात भी सही है। चले, हाँ, मैं पर्सनल आप इंशाल्लाह। कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ग्रुप में करना, जैसे जैसे आप बेहतर समझे आप करना, कोई इशू नहीं है। चलें, सही है, ठीक है। मैं फिर आज ना, आज या कल मुझे जैसे याद रहता है ना, मैं मुफ्ती फरहान साहब से एक दफ़ा डिटेल में बात करके ना, फिर एक दो दिन में, दो चार दिन में जैसे ही लगे, फिर हम ग्रुप में इसको शेयर करते हैं, ठीक है। और ताकि एक नज़र सब देख भी लेना, एक ये भी अच्छा हो जाएगा कि पेपर वगैरह भी देख लें, और ये भी अच्छा हो जाएगा, अपनी गलतियों का भी अंदाज़ा हो जाएगा जिस चीज़ की हैं या अगर आई हैं, या जिसके ज़्यादा आए हैं तो क्यों आए हैं। जी ठीक तो हो ये सारी, गया, कोई हाँ, इशू ये एक की बात नज़र। नहीं। हाँ, चले, मैं इंशाल्लाह ना आज या कल जैसे मेरा टाइम लगेगा ना, मुफ्ती फरहान साहब, असल में वो बस का टाइमिंग का भी इशू होता है ना वहाँ का। तो जैसे ही उनसे मेरी डिटेल में बात हो जाती है ना, फिर असातिज़ा से कहेंगे कि वो जैन भाई को भेज दें या मुझे पेपर भेज दें, या क्या तरतीब है, जिन जिन के पास है असातिज़ा के पास। तो फिर वो कोशिश करेंगे कि सबके ग्रुप वाइज जो हैं शेयर कर दिए जाएं, ताकि हर बंदा अपना तसल्ली से देख, ठीक है। बाकी फायजा हैं, फायजा, यास्मीन है, रबिया, उज़मा, उज़मा आज नहीं है, उनसे भी पूछ लीजिएगा, बल्कि मैं खुद ही पूछ लूंगा उनसे। रबिया उज़मा को बता दीजिएगा, फिर वो मुझे वॉइस कर देंगे ना क्या तरतीब है, ठीक। हाँ, वो भी चलेंगी। ये क्लास में कट गई। चलें, आप लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग ज़रा खोलें, किताब खोलें। अस्माए मौसूलात हमारे चल रहे थे। रबिया, आपका स्पीकर का इशू हो रहा है शायद। तो उज़मा को भी बता दीजिएगा, यानी पेपरों के हवाले से जो भी कोई डिसीजन हो, कोई भी इस तरह का हो, किसी को कोई एतराज़ हो या जो भी हो, तो वो मुझे पर्सनल सेंड करे। बाकी मैं मुफ्ती फरहान साहब से इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम कोशिश। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, यानी कि आप सर किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं। हाँ, चले, मैं एक मिनट मुझे दें। असल में कुछ नहीं, आप शायद मेरे ख्याल पिछली क्लास में भी नहीं। अ, नहीं जुमेरात सर, वाले दिन मैं आप। नहीं थी, वो लाइट का मसला था, इसलिए लाइट नहीं थी 2-3 दिन। ये जो मंथ अच्छा का लास्ट वीक होता है ना, इसमें लाइट नहीं होती अक्सर इस टाइम। अच्छा अच्छा, तो आप लोग वो डेटा भी रखें ना, उसमें भी क्लास हो सकती है ना डेटा, उसमें वही जी भी। सर। अब हमारे, मेरा तो मुस्तकिल यानी मोबाइल का डेटा ही यूज़ होता है ना, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे वो वाईफाई का कनेक्शन वगैरह नहीं है, तो इसी पे जी सारे सर। करते हैं। तो आप लोग भी छोटा मोटा कोई पैकेज करवा लिया करें, ताकि कभी ऐसा लाइट का इशू हो ना, फिर उस पर बंदा ऑनलाइन हो। असल में उस दिन रिजल्ट आया था माशाल्लाह, जिन जिन हजरात के अच्छे नंबर आए माशाल्लाह उनको मुबारकबाद दी थी। फिर हम चाह रहे थे कि एक दफ़ा यानी ग्रुप में पेपर वगैरह शेयर भी कर दें, अगर एकेडमी इजाज़त देती है ना, एक दो मशवरा करके, ताकि हर बंदा एक दूसरे के पेपर एक नज़र देख भी लेगा। और उसमें ये है कि
کیا کیا غلطیاں آئی ہیں، کیا کام ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، اور دوسرے نے کس انداز سے اچھے پیپر دیے ہیں یا کس نے کیا مسٹیک کی ہے، تو دونوں چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گی، تو اس میں انشاءاللہ باقیوں کے لیے بہتری بھی ہو جائے گی۔ تو وہ مشورہ چل رہا تھا اس دن بھی، کچھ حضرات کی رائے تھی کہ یعنی ہمیں سے پہلے کبھی ایسا دکھایا نہیں پیپر، کیونکہ بس جو بھی ہو گیا وہ آن لائن ہوتا ہے تو پھر اس کو راز رکھا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ دکھا دیں تاکہ ایک دوسرے کی اچھائی کا اندازہ ہو جائے کہ آ، کیا انداز ہے، کس طریقے سے لکھ رہا ہے۔ تو وہ مشورہ ڈاکٹر صاحب سے میں کر رہا تھا، میں نے کہا یعنی اگر مفتی فرحان صاحب سے مشورہ کرتے ہیں تو اگر اکیڈمی کی طرف سے اجازت، انہوں نے ویسے میرے اوپر چھوڑ دی ہے، تو اگر اکیڈمی کی طرف سے اجازت ہے تو سب، اور کسی ساتھی کو کوئی اشکال بھی نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ گروپ میں ایک دفعہ شیئر کر دیں گے تاکہ ایک دوسرے کے پیپر دیکھ لیں، تو اس سے انشاءاللہ جو جو کمی کوتاہی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی کسی کے اچھے پیپر ہیں تو اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا دوسرے ساتھیوں کو، تو آئندہ پھر بندہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اچھائی کی طرف آتا ہے۔ تو یہ یاسمین بات چل رہی تھی، تو آپ بھی اس معاملے میں ایگری ہیں کہ اگر کہ شیئر کر دیے جائیں؟ سر جیسے آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ ٹھیک ہے یاسمین بھی جی سر۔ جیسے مناسب سمجھیں، اور ربیہ کیا نام ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جیسے مناسب سمجھیں، اور ربیہ ناز نے بھی میرے خیال اوکے لکھا ہے۔ فائزہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ایک منٹ میں میسیج دیکھ لوں کس کا ہے۔ سر اوکے ہے، رہنے دیں، اچھا اچھا، ربیہ ناز کا ہے کہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے ہے، رہنے دیں، چلیں ایک رائے یہ بھی آ گئی ہے۔ چلے پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ایک آدھ دن میں، آپ لوگ سوچ بھی لیجیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، باقی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیئر ہو گئے صحیح ہے، نہیں ہوئے تو پرسنل طور پہ وہ بھی میں کچھ کر دوں گا ٹھیک۔ چلیں آپ لوگ آ جائیں، ہمارا اس دن بھی سبق تفسیر کا رہ گیا تھا، اسماء موصولات ہمارے چل رہے تھے، امید ہے آج میں ٹائم کافی ہو گیا، آج سن نہیں رہا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ضمائر کا بیان اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، اس پہ میں نے کافی آپ لوگوں کو زور دیا تھا کہ یہ لازمی یاد کریں، سنا بھی کافیوں سے، تو امید ہے کہ اب اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہی ہوگی، سب نے اچھے طریقے سے مکمل گردانے یاد کر لی ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ اس کو کس دن میں ہلکا سا ٹیسٹ لے لوں گا اس کا جائزہ۔ اب آپ لوگ آئے اسماء موصولات، اس میں موصول ہم نے پڑھ لیا تھا، تعریف اس کی ہم نے پڑھی تھی، تعریف کے بعد پھر صلہ کسے کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اسماء موصولات کون کون سے ہیں؟ الذی، اللتی، اللتانی، اللذین، اللتانی، اللتین، الذین، لولائی، اللائی، اللائی، اللایی، اللاتی، اللواتی، ما، من، ال اور ایون، یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے فائدہ، یہ میں پڑھ رہا ہوں تو اس کو دیکھتے جائیں، یہ کوشش کرتے ہیں آج اس کو کمپلیٹ کر لیں، کوئی کنفیوژن ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا، پھر آگے اسماء افعال کا بیان آتا ہے۔ فائدہ، الذی واحد مذکر کے لیے، الذی کس کے لیے، اس میں موصول ہے، واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے الذی، اللتی واحد مؤنث کے لیے، کہ واحد ہو، مؤنث ہو، یعنی ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے، ایک عورت کی بات ہو رہی ہے، ایک خاتون کی بات، تو اس کے لیے اللتی اس میں موصول استعمال ہوتا ہے۔ اللذانی، اللذین، اللذانی، اللذین، یہ تثنیہ مذکر کے لیے، تثنیہ یعنی دو ہوں اور دونوں مذکر ہوں، ان کے لیے اللذانی بھی استعمال ہوتا ہے اور اللذین بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 اللتانی، اللتین، تثنیہ مؤنث کے لیے کہ دو ہوں اور دونوں مؤنث ہوں،
تو ان کے لیے کون سا اسم موصول استعمال ہوتا ہے؟ اللتانی، اللتین، ٹھیک ہے. نمبر 5 الذین اور الاولا، اولائی کا جس طرح ہوتا ہے جمع مذکر کے لیے اولا، اس کے آخر میں بعض اوقات کاف لگا دیتے ہیں، کم لگا دیتے ہیں، جس طرح اولائکا، اولائکم، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا نا، اولائک علی ھدی من ربہم، اولائکا یا اولائکم، یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 6 اللائی، اللائی، اللاجی، اللاتی، اللاواتی، یہ سب کے سب جو ہیں جمع مؤنث کے لیے، جمع بھی ہو اور سب مؤنث بھی ہو، یعنی بہت ساری خواتین، بہت ساری بچیاں، بہت ساری لڑکیاں، ان کے لیے جو اس میں موصول استعمال ہو رہے ہیں یہ سارے الگ الگ استعمال ہو سکتے ہیں، الگ الگ مقامات. اللائی، اللائی، اللاجی، اللاتی، اللاواتی. نمبر 7 من، ایک ہے من اور ایک ہے ماں، اس میں موصول. من یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اوپر الگ الگ ہیں وہ تو سب کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، لیکن من جو ہے، من کا لفظ اس میں موصول ہے، بعض اوقات واحد مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے بھی، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی بعض اوقات من کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. نمبر 8 ماں، اس میں موصول ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، وہ تو الگ آپ نے پڑھا گا، یہ ہمیں قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں موصول ہے ماں یا نافیہ یا کس مقصد کے لیے. تو ماں اس میں موصول جو ہے یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے ماں کا لفظ. لیکن من اور ماں میں فرق کیا ہے؟ جب دونوں سب جگہ استعمال آیا معنی کے لحاظ سے یا کس لحاظ سے فرق کیا ہے؟ وہ فرق بھی ذہن میں رکھیں. من کا استعمال اکثر عاقل کے لیے اور ماں کا استعمال اکثر غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے. عاقل کے لیے مطلب کہ جو چیزیں یا جو لوگ شعور رکھتے ہیں، جس طرح انسان شعور رکھتا ہے، صحیح ہے، تو انسانوں کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ماں جو ہے یہ غیر ذوی العقول، یعنی جن کو عقل نہ ہو، جن کو سمجھ نہ ہو، جن میں شعور کا مادہ نہیں ہے، جس طرح کی مثال کے طور پہ پتھر، درخت، گھر، الماریاں، کرسیاں، یہ ساری یعنی ان کو ہم کہتے ہیں غیر ذوی العقول، جو سمجھ نہیں رکھتی، جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو. تو ماں جو ہے یہ اکثر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. اور من جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ذوی العقول، جس طرح انسان وغیرہ، ان کے لیے من کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی فرق ذہن میں رکھیے گا. نمبر 9 ہے الف لام. یہ بھی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ال جو ہے یہ ال کا لیکن ال بھی جہاں استعمال ہوتا ہے تو ال بمعنی الذی ہوتا ہے اس میں. تو ال بھی بعض اوقات اس میں موصول، یہ اس میں زیادہ عموم ہے کہ یہ بھی سب کے لیے کیا ہو جاتا ہے، چاہے عاقل ہوں چاہے غیر عاقل ہوں، سب کے لیے اس کا استعمال عام ہے. فائدہ، ال کے اس میں موصول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل. ال کب اس میں موصول بنے گا؟ الف لام جو ہے، ورنہ تو کسی اسم پہ آپ کتاب پہ لگاتے ہیں الکتاب، تو وہ تو علم بنانے کے لیے اس کو، وہ اس میں موصول نہیں ہے، وہ تو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. لیکن الف لام کب اس میں موصول بنے گا؟ اس کی شرط بتا دی کہ جب یہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل ہو، جس طرح کہ ضاربن، ناصرن، مدد کرنے والا، اس میں فاعل ہے ناصرن کا صیغہ، اس پہ جب ان ناصر الف لام آئے گا تو تب یہ اس میں موصول بنے گا. وگرنہ اگر ہم اس کو نصر پہ لگا دیں النصر، تو اب یہ اس میں موصول نہیں بنے. اس میں موصول کب ہوگا؟ جب یہ اس میں فاعل، الف لام اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر
داخل ہو. ٹھیک ہے. ال یہ بھی واحد تثنیہ فائدہ. ال کے اس میں موصول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل ہو. جیسے کہ جاء الضارب عمرا. اب دیکھیں جاء آیا میرے پاس، الضارب ای الذی ضارب. الضارب الف لام داخل ہوا اس میں فاعل پر، ضارب وہ شخص جو کہ مارنے والا تھا کس کو؟ عمر کو، جس نے عمر کو مارا، میرے پاس وہ شخص ہے. یا جاء الذی ضرب عمرا، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جاء الذی ضرب عمرا، کہ میرے پاس وہ آیا کہ جس نے عمر کو مارا. تو الضارب پہ جو الف لام داخل ہے، یہ چونکہ ضارب اس میں فاعل ہے، اس وجہ سے اس پہ جب الف لام داخل ہوا تو یہ بمعنی اس میں موصول یعنی الذی کے معنی میں ہوگا. آگے دیکھیں جاء المضروب غلام، جاء المضروب غلام، آیا میرے پاس وہ شخص کہ جس کے غلام کی پٹائی ہوئی، کہ جس کے غلام کی پٹائی. اب دیکھیں المضروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، الضارب اس میں فاعل کا صیغہ تھا، مضروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس پہ جب الف لام داخل ہوا تو یہ بمعنی اس میں موصول یعنی الذی کے معنی میں ہوگا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جاء الذی ضرب غلام، کہ میرے پاس وہ آیا کہ ضربا پٹائی لگائی، غلام ہو جس کے غلام کی پٹائی لگی تھی، وہ شخص میرے پاس. ٹھیک ہے، کچھ کو سمجھ میں آ گیا. نمبر 10 دیکھیں ایون، اس میں موصول ایون، یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات مؤنث کے لیے ایتن بھی استعمال ہو جاتا ہے. ایون بھی ویسے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مؤنث کے لیے بعض اوقات ایتن بھی استعمال کر لیں. اور یہ دونوں اس وقت مبنی ہوں گے، اور یہ دونوں یعنی ایون اور ایتن یہ دونوں اس وقت مبنی ہوں گے جب مضاف ہوں اور صلہ کا پہلا جز مبتدا حذف ہو، جیسا کہ ایہم قائم، ایہم قائم. اس کے علاوہ باقی صورتوں میں یہ معرب. یہ ایک مثال بتائیے جب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ معرب مبنی وغیرہ کی ساری بحث، اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ یہ ایون اور ایتن یہ اس وقت مبنی ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت میں یہ ایون اور ایتن مبنی بھی استعمال ہوتے ہیں. کب ہوں گے؟ جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صلہ، اس کے صلے کا پہلا جز مبتدا حذف، ایوہا یہ کسی اور کی طرف مضاف ہو اور ان کا صلہ جو ہے اس کا پہلا جز کیا ہو؟ وہ حذف ہو، تو اس وقت یہ مبنی ہوں گے. باقی اس کے علاوہ یہ ہر جگہ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ معرب ہی استعمال ہوتے ہیں. بس یہ ان کا استعمال آج بتائیں، جتنے اس میں موصول ہم نے یاد کیے تھے نا کہ کون کون سا لفظ کس کے لیے. الذی کس کے لیے ہے، اللتی کس کے لیے ہے، اللذانی اللذین کس کے لیے ہے، اللتانی اللتین کس کے لیے، اور الا، اللائی 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 اللاتی اللاواتی کس کے لیے ہے، من اور ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ال اور ایون کا استعمال کہاں اور کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ اس میں موصول کا آج بیان یہاں تک مکمل ہے. بس اس میں کوئی خاص سمجھنے کی بات نہیں، بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جو اس میں موصول ہم نے پڑھے تھے یہ والے، تو یہ کس لفظ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو پھر آگے ترجمہ تو سب کا ہوتا ہے، وہ جو کہ وہ جو کہ وہ جو کہ، یہ ترجمہ سب کا سیم اسی طرح کے. میرے پاس آیا وہ شخص، میرے پاس آیا وہ لوگ، میرے پاس آیا وہ خواتین، میرے پاس آئے وہ تمام عورتیں. تو وہ جو کہ یہ اس میں موصول کا ترجمہ اس کا ہوتا ہے. باقی یہ کہ یہ کون سا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے، اس کو یاد کر لینا اور ذہن میں اس کو رکھنا. آگے پھر اسماء افعال کا بیان ہے. اسماء افعال کے بیان انشاءاللہ پھر کل ہم پڑھتے ہیں. اس میں فعل وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہو اور فعل کی طرح عمل کرے. ہے تو اسم، ہے تو اسم، لیکن فعل کے معنی میں ہے اور عمل بھی کس کی طرح کر رہا ہے؟ فعل کا عمل کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم فعل. کہ ہے تو اسم لیکن کام کس کی طرح کر رہا ہے؟ یہ فعل کی طرح کر رہا ہے. تو ایسے اسماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء افعال کا. چلیں اسماء افعال انشاءاللہ یہ کل پڑھتے ہیں. پھر اسماء اصوات ہیں، یہ بھی کوشش کریں گے کل ہی پڑھ لیں. اسماء اصوات یعنی صوت،
صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز کو، کہ جس طرح کسی اونٹ کی آواز ہے، کسی چڑیا کی آواز ہے، فلاں کی، یہ بھی ساری مبنی ہوتی ہے نا آواز۔ پھر اس کے بعد ہمارا مرکب کا بیان آ رہا ہے، اسماء کنایات کا بیان آ رہا ہے، ظروف کا بیان آ رہا ہے، اسماء استفہام کا بیان، اسماء شرط کا بیان۔ تو پھر یہ ہمارے مفردات مکمل ہوں گے، اور پھر ہمارا سیمائی کا کورس ابھی تک مکمل ہوگا۔ پھر آگے مرکب کا بیان آ رہا ہے صفحہ نمبر 48، وہاں سے پھر انشاءاللہ مرکب کا بیان انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے مفردات سارے یاد ہونے چاہیے، ضمائر خاص طور پر، ضمائر باقی ساری چیزیں، اس کو توجہ دیں، 2-4 دن اس پہ لگائیں، ان کو رٹا ماریں، پچھلا جتنا ایک امتحان تو ہلکا سا ہم نے لیا تھا جائزہ، لیکن کوشش کریں گے دوبارہ سارا ریوائز کر لیں۔ مرکبات جیسے شروع ہوں گے تو مرکب جب شروع ہوگا پھر ہر چیز بیچ میں آیا کرے گی، کوئی بھی چیز آئے گی تو اس میں پھر الگ الگ بھی یہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس میں موصول ہے، اس میں استفہام ہے، ضمیر ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں پھر فوراً اس طرف ذہن کا آپ لوگوں کو متوجہ کرنا پڑے گا، وہ پھر انشاءاللہ پریکٹس اس کی شروع ہو جائے گی۔ بس اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں، یہیں تک آپ لوگ یاد کریں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ جی کون کون موجود ہیں؟ ربیہ بھی آ گئی ہیں، عظمیٰ بھی آ گئی ہیں۔ جی آپ لوگ سارے چلیں سارے موجود ہیں، ایک منٹ۔ جی سارے حضرات ابھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ پیپروں کے حوالے سے مشورہ شروع میں بھی کیا تھا، اور یہ کہ مفتی فرحان صاحب سے اس دن پھر بات بھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر مجھے فری ہینڈ دے دیا تھا کہ کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اگر کسی کا ہو تو آپ کو بالکل اختیار ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں، تسلی کروانا چاہیں تو کروا لیں۔ تو آپ لوگ مجھے پرسنل میں نا کلاس کے بعد ایک وائس کر دیجیے گا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس طرح پتہ نہیں ربیہ نے کہا تھا یا عظمیٰ نے کہا تھا، ربیہ شاید، کہ بس اوکے ہے سر بات چھوڑ دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اشکال ہو تو وہ بھی آپ کر لیں تاکہ پھر اس لحاظ سے اس کو حل کر لیا جائے، اور تیسری صورت یہ کہ ویسے ہی یعنی سب کے پیپر کسی نے اگر ڈیلیٹ نہ کر دیا استاد نے تو سب کے پیپر گروپ میں شیئر کر دیے جائے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر بندہ دوسرے کے پیپر کو ایک دفعہ دیکھ بھی لے گا، اور اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اگر اپنی کوتاہی ہے اس کا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے گا، میرا پیپر اور دوسرے کے پیپر میں کیا فرق ہے، کوئی لکھائی کا فرق ہے، یا کوئی سوال میرا غلط ہو گیا، یا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، یا کوئی میں نے کم لکھا تھا، یا کوئی مثال میں نے نہیں لکھی، تو وہ بھی انسان موازنہ کر لے گا۔ اور بعض کا دوسرے کا پیپر اگر اچھا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یعنی ہمیں مزید بہتری اس میں لانی چاہیے، اور ہمیں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ اگر کسی کا کوئی نمبر وغیرہ ایک آدھ کمی بیشی ہوئی ہے تو آئندہ پھر اس لحاظ سے بندہ اور مزید محنت کر لے گا، تو یہ صورت بھی صحیح ہے۔ تو یہ تینوں آپشن جو بھی ہیں آپ لوگ، تو یہ پھر مجھے آپ لوگ وائس کر دیجیے گا، صحیح ہے، وہ وائس میرے پاس امانت رہے گی، صحیح ہے، وہ شیئر نہیں ہوگی، وہ وائس میرے پاس امانت رہے گی، آپ لوگ اپنی ذاتی رائے دے دیں، وہ میں شیئر بھی نہیں کروں گا کہ کس نے کیا رائے دی یا کس طریقے سے ہوا۔ باقی یہ کہ میں پھر جو مجھے عمومی بات لگے گی پھر اس لحاظ سے میں انشاءاللہ کر کے تو گروپ میں شیئر کریں گے۔ کچھ نے تو کہہ دیا ایک دن میں جیسے سر آپ کی مرضی ہو، شیئر کرنا چاہیں شیئر کر دیں، جو بھی کرنا چاہیں تو جیسی ترتیب آپ کو صحیح لگے۔ تو باقی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار لازمی کر دیجیے گا، تاکہ پھر اس کے بعد میں ڈیسیجن لے کے تو میں پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گروپ، چلو اس مقصد کے لیے نہیں، ویسے ہی ہم یعنی گروپ میں شیئر کریں تاکہ ایک نظر آپ لوگ سرسری دیکھ لیں، تو انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ بس کوشش کریں۔ اب رزلٹ بھی آ گیا، ایک ٹرم آپ لوگوں کا فرسٹ ٹرم مکمل ہو گیا ماشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ماشاءاللہ 2-3 مہینے سے زیادہ ہو گیا، ہم نے اس کو ریگولر کلاسیں لی، پھر محنت کی، پھر یاد کیا، پھر ایگزام بھی ہو گئے ماشاءاللہ، ایگزام میں اچھے نمبر بھی سب کے آ گئے، اور اب سیکنڈ ٹرم ہمارا شروع ہوا، تو اس کو بھی دوبارہ محنت سے، لگن سے انشاءاللہ پورے جذبے کے ساتھ اس کو بھی شروع کر دیں، اور کوشش کریں گے ڈیلی بیسس پہ، ایک تو غیر حاضری نہ کریں، سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ کی کوئی اٹینڈنس مس نہ ہو، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا، اس دفعہ میں نے دیکھا تو اٹینڈنس کے بھی نمبر دیے ہوئے ہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا،
کہ اٹینڈنس کے بھی نمبر لگے ہوئے. ماشاءاللہ عظما کی ہے، پتہ نہیں فائزہ کی ماشاءاللہ 60 نمبر ہے، مکمل اٹینڈنس ہے. ڈاکٹر صاحب کے 59 ہے، صرف ایک میرے خیال ایک دن کی شاید ان کی غیر حاضری ہوئی ہے. اور باقی جو حضرات ہیں ان کے بھی یعنی قریب قریب ہے، کچھ کی زیادہ اٹینڈنس میں کمی ہے تو اس لحاظ سے پھر نمبر بھی ان کے کٹے ہیں. اور جن کی اٹینڈنس پوری ہے تو ان کے نمبر بھی اٹینڈنس کے ماشاءاللہ لگ کے تو اچھا ریکارڈ بن گیا، یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اٹینڈنس اپنی پراپر رکھیں، اور کوئی مسئلہ ہو تو لازمی وائس کر دیا کریں، ٹیکسٹ کر دیا کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے آج کلاس لینا اول تو کوشش کریں کہ چھٹی نہ ہو. لائٹ نہ ہونا یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ کوشش کریں کہ لائٹ نہیں ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لائٹ نہیں ہے آپ ڈیٹا یوز کر لیں، اس کا متبادل ہے نا ہمارے پاس، ڈیٹا یوز کریں، کوشش کریں کلاس لے لیں. اور ہاں واقعی کوئی مجبوری بعض وقت ہو جاتی ہے، ظاہر فیملیز ہیں، کہیں جانا پڑ گیا، کہیں آپ آؤٹ آف سٹی چلے گئے، کہیں بندہ کوئی خوشی غمی ہے وہاں جانا پڑ گیا، ایسی کوئی اگر ایمرجنسی بن جاتی، گھر میں اچانک مہمان آ گئے، زیادہ مہمان ہیں، اب سارے پتہ چلے جی ادھر مہمان آئے ہوئے ہیں جی، اور لوگ 2 گھنٹے کے لیے کمرے میں بند ہیں بھی جی، کیا ہو رہا ہے، کلاسیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی تھوڑا عجیب سا بعض گھرانوں میں لگ سکتا ہے. تو ایسی کوئی سچویشن اگر بن جاتی ہے تو اس میں یہ کہ آپ لازمی اطلاع دے دیں بھئی یہ پریشانی ہو گئی، یا کوئی بھی آپ لکھ دیں کہ فلاں یا کوئی بھی ایمرجنسی ہے جس وجہ سے میں آج کلاس لینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، جتنی لے سکتی ہوں اتنی لیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایبسینٹ نہیں شو ہوگا، ایبسینٹ شو نہیں ہوگی تو انشاءاللہ غیر حاضری میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. سر آج میں آپ کی آواز کٹی جی، کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں کہہ رہی ہوں کہ آج میری ایبسنٹ شو ہوگی. نہیں آپ تو موجود ہے نا، جب موجود ہے تو ایبسینٹ بھی شو ہوگی. سر لیٹ ہوئی تھی نا، موبائل آف تھا میرا، لائٹ نہیں تھی تو. اچھا نہیں کلاس میں آ گئی ہیں نا تو اٹینڈنس لگ جاتی، یعنی اگر پورا پیریڈ ہی کوئی نہ آئے بغیر کسی وجہ سے اور اطلاع بھی نہ دے پھر ایبسینٹ لگتی ہے، وگرنہ اگر چھٹی کی ہے کوئی مجبوراً اطلاع دے دی ہے تب بھی ہم لیو لگا دیتے ہیں. اور اگر کلاس میں آ بھی گئے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ اٹینڈنس لگا دی جائے، ایبسینٹ شو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ ماشاء اللہ آپ تو ویسے بھی ریگولر ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو قبول بھی کرے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ آ جائیں تفسیر کی طرف آئیں، تھوڑا سا تفسیر پڑھتے ہیں، پھر یہ مجھے آپ پرسنل میں جیسے بھی ہو آپ لوگ مجھے بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ہماری سورۃ الرعد غالباً چل رہی تھی، رکو نمبر 7 تک ہو گیا تھا میرا خیال، آیت نمبر 7 ایسا ہی تھا نا. سورۃ الرعد کا ایک رکو کمپلیٹ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ جتنا ہو جائے ترجمہ. آپ لوگ کھول لیں سورہ یوسف، کمپلیٹ ہو گئی تھی، سورۃ الرعد ہماری چل رہی تھی ماشاءاللہ، آیت نمبر 7 تک ہو گیا تھا. رکو بھی میرے خیال 7 کمپلیٹ ہو گیا، 8واں رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. پہلے یہاں تک دیکھیں پھر آگے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عالم ہے، غیب کی صفت بیان فرمائے.
کہ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ما تحمل، جو اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر مؤنث، یعنی کوئی بھی مؤنث جانوروں میں، انسانوں میں، کہ جو بھی اس کے پیٹ میں ہے، اس کا اصل حقیقی اصل علم اللہ تعالیٰ کو، کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے، لڑکی ہے، زیادہ بچے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح کسی مادہ جانور کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا اصل علم اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہی اس کے تمام احوال کو جانتے ہیں، کہ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، پھر لڑکی ہوگی تو اس کی عمر کتنی ہوگی، لڑکا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی، اور صحیح سلامت ہوں گے یہ پوری زندگی، ان کا رزق کتنا ہوگا، ان کی شادیاں کہاں ہوں گی، ان کے حالات کیا ہوں گے، کتنی عمر یہ پائیں گے، ان تمام کا حقیقی علم صرف کس کو ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ لوگ اشکال کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے زیادہ یہ پتہ لگ سکتا ہے نا کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، بعض اوقات اس میں بھی آپ کی رپورٹوں میں بھی بعض اوقات فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائیں کہ اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تحمل کل انسا، کہ جو بھی ہر مؤنث جو بھی اٹھاتی ہے، یعنی جو بھی اس کے پیٹ میں، اس کے تمام احوال کے علم صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وما تغیظ الارحام وما تزداد، اور رحم میں جو کمی ہوتی ہے، وما تزداد، اور جو زیادتی ہوتی ہے، کسی کے رحم میں ایک بچہ ہے یا ایک بھی نہیں ہے، یا کسی کے رحم میں ایک سے زیادہ بچے ہیں، ان تمام کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز، وَكُلُّ شَيْءٍ، کلن کا ترجمہ ہوتا ہے ہر شيء، چیز، ہر چیز، عندہ اس کے پاس، بمقدار، ایک اندازے کے ساتھ، کہ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا نالج، ہر چیز کی مقدار کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ عالم الغیبی، غیب کو جاننے والا ہے، غیب کی ساری خبروں کو جاننے والا ہے، غیب کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ اصل عالم الغیب اسے ہی کہا جاتا ہے جو حقیقی غیب کا علم رکھتا ہو پہلے سے، بغیر کسی واسطے کے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، کہ عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات۔ عالم الغیب کا مطلب جو بغیر کسی واسطے کے غیب کا علم جانتا ہو۔ ہاں، اگر کسی کو غیب کا علم پتہ چلا لیکن واسطے کے ساتھ ہے، چاہے وہ جبرائیل کا واسطہ ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہو، چاہے وہ نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہو وہ غیب، وہ علم غیب نہیں ہے، بلکہ وہ انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں۔ تو انسان عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم الغیب صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ ہاں، انسان انباء الغیب ہو سکتا ہے، غیب کی خبریں ہمیں پتہ چلیں، کس کے واسطے سے؟ ہمیں قرآن کے واسطے سے پتہ چلیں۔ قرآن کس کے واسطے سے ہم تک پہنچا؟ ہم تک بزرگان دین، صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کہاں سے پہنچا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل۔ تو ہم سب سبب کے محتاج، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ تو جو ذات کسی سبب کی محتاج نہیں ہے وہ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب وہ والی ذات، وہ صرف اللہ کی ذات، عالم الغیب
کون اللہ؟ عالم الغیب، جو غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہری چیز کو بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے غیب کی، اور ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، الکبیر، سب سے بڑا ہے، الکبیر وہ ذات سب سے بڑی، المتعال سب سے بلند ذات۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے نا، تو مکی صورت میں زیادہ تر وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت، انبیاء کے واقعات، ان کا تذکرہ عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به وهو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اس میں موصول ہے، جو اسر القول، قول بات کو کہتے ہیں، اسر القول جو بات کو آہستہ سے کرے، ومن اور وہ شخص، جہر بھی جو اس کو زور سے کرے، جہر زور سے۔ تم میں سے ہر شخص چاہے وہ بات کو آہستہ کرے یا وہ بات کو زور سے کرے، ومن ہوا یعنی وہ سب برابر ہے، تم سب کیا ہو؟ برابر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو کیا کرنے والے ہیں؟ جاننے والے۔ چاہے تم چھپ کے کوئی کام کرو، چاہے تم ظاہری طور پہ کام کرو، چاہے تم کوئی بات پوشیدہ کرو، راز کی بات کسی کو بتاؤ، چاہے تم کھل کے علل اعلان کرو، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو من جو ہوا مستخف باللیل، مستخف چھپنے والا ہے، باللیل رات کو، وسارب بالنہار اور بالنہار، نہار بولتے ہیں دن کو، اور دن کو ساربن پھرنے والا ہے، باہر پھرنے والا ہے۔ تم میں جو آدمی رات کو چھپے یا تم میں کوئی بھی آدمی باہر نکلے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، چاہے تم کوئی کام چھپ کے کرو، چاہے تم کوئی کام اعلانیہ کرو، چاہے تم کوئی کام بات آہستہ کرو، چاہے تم کوئی کام زور سے بات کرو، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے۔ انسان سارے واسطے کے محتاج، انسان سارے سبب کے محتاج، اس وجہ سے انسان عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کیونکہ وہ کسی سبب، کسی واسطے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ جو تم کام کر رہے ہو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، لہو اسی اللہ کے، معقبات پہرے والے، یعنی فرشتے، اسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں معقبات جو پہرے والے ہیں، من بین یدیہ تمہارے آگے سے بھی، ومن خلفہ اور تمہارے پیچھے سے بھی، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانوں کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور فرما دیا، ایک الگ نورانی مخلوق ہے فرشتے، یہ انسانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرماتے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، تمام مخلوقات سے یہ فرشتے جو ہیں انسانوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر روایت میں آپ جائیں، تھوڑا تفصیل میں جائیں، فضائل میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عضو کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر، انسان کی آنکھ ہے اس کی حفاظت کے الگ فرشتے ہیں، کان ہے اس کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، زبان ہے اس کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، انسان کے دیگر اعضاء جوارے ان کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، حفاظت کے لیے الگ سے، جس طرح انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے مزید ایکسٹرا الگ فرشتے ہیں۔ ایک ایک انسان کے ساتھ کئی سینکڑوں کی تعداد میں فرشتے انسان کی حفاظت پر کیا ہیں؟ مامور ہیں، جو دیگر مخلوقات سے اور دیگر چیزوں سے انسانوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت فرما۔
इंसान अगर आयतुल कुर्सी का विर्द रखता है, इन चीज़ों का विर्द रखता है, सूरत फलक नास का विर्द रखता है, तो इंसान और अपने हिसार को क्या करता है, मजबूत करता है। तो अल्लाह ताला ने ये फरिश्ते इंसानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। देखिए छोटा बच्चा होता है, कितना गिरता है, कदम कदम पे गिरता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई बच्चे की, माशाल्लाह चोट से बच्चा महफूज रहता है। इसका मतलब बच्चों के लिए मजीद अल्लाह ने एक्स्ट्रा फरिश्ते, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो फिर इंसान गिरता है, चोट लगती है, लेकिन बच्चे कितनी दफ़ा गिरते हैं, कैसे बुरे बुरे तरीके से गिरते हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला चोट से उनको महफूज रखते हैं। छोटी मोटी कभी लग गई तो कभी ज़ाहिर है ऐसा है, वरना आमतौर पे बच्चा गिरता है खेलता है, गिरता है खेलता है, दिन में 20-20 दफ़ा बच्चे गिरते हैं। आप 20 दफ़ा किसी दिन गिर जाएं तो मेरे ख्याल में तो 2-3 हड्डियां तो वैसे ही टूटी पड़ी होंगी जिस तरह के अगर गिरते हैं। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो ये फरिश्ते अल्लाह ताला ने लहू मुअक़्क़िबातुन, उसी के लिए ये पहरेदार हैं, मिन बैनि यदैहि, उसके आगे से भी इंसानों को, मिन खल्फी, उसके पीछे से भी, यहफ़ज़ूनहु, ये उसकी हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। बड़ी अहम है, याद रखो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हर काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर हैं, हर एक के बादशाह हैं, मालिक हैं। अल्लाह ताला ने मखलूकात अपनी मुकर्रर कर दी इंसान की हिफाजत के लिए। सारी इंसानियत को, सारी चीज़ों को इंसानियत के लिए अल्लाह ने बनाया। सारी मखलूकात को अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया। लेकिन याद रखो, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अगर अल्लाह चाहता सबको मुसलमान कर देता ना, ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर इस दुनिया में भेजने का फ़ायदा ही फौत हो जाता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, किसी कौम की हालत को उस वक़्त तक तब्दील नहीं करता, हत्ता, यहाँ तक कि युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को न बदल ले। ये दुनिया है, दारुल असबाब है, यहाँ अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, मोहलत देते हैं, मोहलत। हमारे पास दोनों इख्तियार आते हैं, अच्छाई के भी हैं, बुराई के भी, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। हर तरह का इंसान अल्लाह ने इख्तियार, अल्लाह ने इंसान को दे दिया, तुम जो मर्जी करो। अब इंसान चाहे अच्छाई करे, इंसान चाहे बुराई करे, यहाँ अल्लाह ताला जबरदस्ती आके किसी इंसान को नहीं मना। दुनिया खुली छूट दी हुई है, जिस तरह पेपर होते हैं ना, आप लोगों के एग्जाम होता है, एग्जाम में खुली छूट होती है। ये तो नहीं कि एग्जाम में कोई अगर गलत लिख रहा है तो आप ये तो नहीं जाके उसको बताओगे भाई ये गलत लिख रहा है, नहीं। एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, 3 घंटे का पेपर है आपका, 2 घंटे का पेपर है, एंट्री टेस्ट है, जो भी आपने दिए होंगे स्कूलों में, कॉलेजेस में, दीगर जगहों पे, तो वहाँ इंसान को खुली छूट होती है, जो लिखना है लिख दो, जो लिखना है वो आप लिखो, आपकी मर्जी। इसी तरीके से ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ इख्तियार है, जो करना है करो, जो करना है करो। लेकिन इसके बावजूद जब तक इंसान खुद अच्छाई का इरादा नहीं करे, खुद अच्छाई की तरफ ना आए, तो उस टाइम तक अल्लाह ताला भी ऐसी कौम की हालत को नहीं बदल। हाँ, जब इंसान खुद इरादा करे तो फिर अल्लाह ताला, हदीस है ना कि कोई इंसान अगर एक कदम मेरी तरफ आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी तरफ 2 कदम जाता हूँ। कोई मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। तो जब तक इंसान खुद अपनी हालत ना बदले, अल्लाह भी इंसान की हालत को नहीं बदलता। इंसान खुद अच्छा हो जाए। लोग बोलते हैं जी हालात ऐसे हैं, जी करप्शन है, जी इधर गुनाह है, इधर ये है। कम से कम अपनी हालत को बदलो। जब अपनी हालत बदलोगे, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करोगे, कैसे अल्लाह ताला हालात को तब्दील नहीं करेगा। सब कुछ उसके लेकिन जब तक इंसान खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे, अल्लाह भी नहीं बदल। और मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा है,
کہ میں اکثر آخر یہ تو ہمارا آن لائن ہے نا، ویسے عام طور پہ جس طرح اسکول میں ہوتے ہیں یا مدرسے میں ہوتے ہیں، اکثر ہم کہتے ہیں بھی چھٹی نہ کرو، چھٹی نہ کرو، جی میں بیمار ہو گیا تھا، جی میں یہ ہو گیا تھا. میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا اگر انسان عزم کر لے نا کہ میں نے پورا سال کوئی چھٹی نہیں کرنی، اللہ بھی بیمار نہیں کرتا. یہ تجربہ ہے. باقی پھر بیماریاں آتی رہتی ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہر انسان کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک صحت مند انسان ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان ارادہ کر لے کہ میں نے چھٹی نہیں کرنی تو انشاءاللہ بیماری بھی نہیں آتی. بیماری آتی ہے تو انسان اس کو کنٹرول کر لے. تو یہ بڑے یعنی یہ سارے یہاں کے فیصلے ہیں. مائنڈ مائنڈ سیٹ کرنا، جیسے آپ سوچیں گے نا، جیسے آپ کی سوچ ہوگی ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی اچھے فیصلے ہوتے ہیں، بری سوچ ہوگی برے فیصلے ہوتے ہیں. ایک بندہ اگر مایوس ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا ہی نہیں، کرے گا ہی نہیں، کرے گا، تو ویسے ہی ہوگا نا پھر. اور جب یقین ہو نہیں میرا رب ہے کرے گا، جو بھی حالات ہوں گے ایسا ہوگا، انسان کوشش بھی کرے گا، پھر کامیابی بھی حاصل. تو انسان ہے اس سے کوشش 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 اور دعا 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 دعا، اپنی حد تک کوشش، باقی اللہ تعالیٰ کی سے دعا. تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان ہر جگہ میں کیا ہو جاتا ہے، ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کر لیتا. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے. وَإِذَا، اور جب اراد اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا، عذاب مراد لے لیں یا جو بھی مراد لیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیں، برائی کا ارادہ کر لیں، فلا مرد لہ، تو کوئی اس کو ہٹانے والا بھی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھو، ایسی ذات انسان کو کوئی پاور نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے ہم یہ کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، ہم ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے ساتھ بیماری کا ارادہ کر لے، بیماری آنی ہے اس انسان، جو مرضی کر لو آنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مصیبت کا ارادہ کر لے، اس پہ کوئی پریشانی آنی ہے آنی ہے، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں. اور اس سے پہلے پہلے انسان اقدام کرے. حدیث میں آتا ہے نا، صدقہ کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. کوشش کریں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے. یہ دیکھیں ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم جی صدقہ کریں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، صدقہ کریں گے یہ تو پیسے خرچ ہو جائیں گے. اگر مثال کے طور پہ کسی کی تنخواہ 50,000 ہے، وہ اگر کہتا ہے یار میں اگر 5,000 صدقہ کر دوں گا تو میرے تو 5,000 کم ہو جائیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر 5,000 صدقہ آپ نے کیے، بظاہر تو لگ رہا ہے 5,000، باقی 45,000 بچ گئے، 5,000 کم ہوئے. لیکن صدقہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ پر یا آپ کے بچے پر کوئی بیماری آنے والی، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اللہ نہ کرے، کوئی حادثہ پیش آنے والا تھا، کوئی بیماری آ جاتی، بچے کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جا، پتہ چلے جی اس پہ 15-20 ہزار خرچ ہو گئے. تو اب اگر آپ صدقہ نہ کرتے 5,000، وہ مصیبت اگر آ جاتی، بیماری آ جاتی، ہاسپٹل جانا پڑ جاتا، وہاں ایڈمٹ ہو جاتا، 15-20 ہزار خرچہ ہو جاتا، تو نقصان ہو جانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس 5,000 آپ نے صدقہ کیا، 1,000 صدقہ کیا، اس صدقے کی مصیبت، صدقے نے جا کے اس مصیبت کو جو آپ پر آنے والی تھی اس کو آسمان پر ہی روک. جب روک دیا تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوئے، صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ کے 15,000 جو خرچ ہونے والے تھے وہ بچ گئے. اس مقصد کو اگر انسان سمجھ لے، اور پھر اللہ نے کہا جو اللہ کی راہ میں دو گے اس کا 10 گنا اللہ زیادہ دیں گے. 5,000 صدقہ کرو کہ اللہ 50,000 واپس کریں گے کسی واسطے سے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو واپس ہوگی، آپ کو علم ہی نہیں ہوگا.
اور لازمی نہیں ہے ریٹرن میں پیسے ہی ہیں، ریٹرن میں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، ریٹرن میں اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی ہوئی ہیں، ریٹرن میں اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہوا ہے، ریٹرن میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے، ریٹرن میں اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی ہوئی ہے، ریٹرن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیوں کی توفیق دی ہے. یہ بھی تو اس کا بدلہ ہے نا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تو آپ کی اولاد نافرمان ہو جاتی، اولاد نافرمان ہوتی، آپ کو لفٹ نہ کرواتی، برا بلا کہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو فرما بردار کروا دیا، یہ اس کا ریٹرن آیا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں 10 گنا زیادہ دوں گا، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں بھی ہو سکے. کتنی نعمتیں دیکھیں نا، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی، سانس آ رہا ہے ماشاءاللہ، آنکھیں دیکھ رہے ہیں، داندیں کھا رہے ہیں، زبانیں بول رہے ہیں، کانیں سن رہے ہیں، دماغیں سوچ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء سارے سلامت ہیں، دل سلامت ہے، وہ خون کی روانگی ہے، اس سے آپ کے گردے صحیح ہیں ماشاءاللہ، پانی پیٹ ہے، آپ کا معدہ صحیح ہے، آپ کا جسم صحیح ہے، آپ کی ہڈیاں صحیح ہیں. اتنی اللہ کی نعمتیں سارا دن ہم استعمال کرتے ہیں پھر. لیکن یاد رکھو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیں فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کو لوٹانے والا پھیرنے والا بھی نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور کوئی نہیں ہے، وَمَا لَهُم ان کا، ان انسانوں کا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ اس کے سوا، اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی موال والی کوئی مددگار نہیں ہے. اگر مدد کر سکتا ہے تو صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے. هو الذی یریکم البرق، وہ اللہ وہی ذات ہے جو کہ تمہیں، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی یعنی جو بادلوں سے کڑکتی، یریکم البرق جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، وہ ذات تو وہی ہے جو اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. کس کے ساتھ؟ خوفاً، خوف کے ساتھ بھی، وہ طمعاً اور امید کے ساتھ. کہ بجلی برستی ہے جب تو اس کے ساتھ ایک خوف بھی تو ہوتا ہے نا، بجلی کڑکتی ہے برستی ہے، ہو سکتا ہے کسی پہ بجلی گر جائے تباہ ہو جائے، خوف بھی. لیکن دوسرا اس کے ساتھ طمعاً امید بھی ہے کہ بجلی برستی ہے، بارش ہوگی، بارش ہوگی، پانی آئے گا، پانی آئے گی، فصلیں آئیں گی، پانی کی وجہ سے زندگی ہے، پانی انسانوں کو میسر ہوگا، ایک امید بھی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَيُنْشِئُ اور اٹھاتا ہے اللہ، السحاب بادلوں کو، الثقال بھاری وزنی، بارش سے بھرے ہوئے بادلوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے. یہ صرف کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت. یہ کام صرف میرا اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد یعنی یہ جو گرجنے والا بادل ہے یہ بھی بحمدہ، اس کی حمد کی، یسبح تسبیح پڑھتا. 1 منٹ میرے خیال ٹائم ہو گیا، چلیں اس کو آج یہیں تک روکتے ہیں، آیت نمبر 12 تک، اور اس کو بھی کوشش کریں گے جلدی جلدی تھوڑا تیز چلائیں. سلو ہو گیا ہمارا سبق. بس ابھی آپ لوگ ایسا کریں جلدی سے کلاس لیفٹ کر دیں، اور دوسری کلاس ہے وہ جلدی سے جوائن کر لیں مفتی فرحان صاحب.